نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالی کی توفیق سے اور اللہ کے احسان سے ہم سب یہاں جمعۃ المبارک کے مبارک اجتماع میں جمع ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کا جمعۃ المبارک کے اس مبارک اجتماع میں حاضر ہونا اور شریک ہونا اور سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج ہمارا موضوع سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے. محبت اور اثرات محبت. ایک محبت ہوتی ہے اور ایک اس محبت کا اثر ہوتا ہے، اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. ہر محبت کا اپنا ایک اثر ہے اور ایفیکٹ ہے، چاہے وہ دنیاوی محبت ہو یا دینی محبت ہو، حقیقی محبت ہو یا مجازی محبت ہو. اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے یا پھر اللہ پاک کے علاوہ اور اللہ کے اولیاء کے علاوہ کسی اور سے یا کسی اور انسان سے محبت ہو جائے، بہرحال ہر محبت میں تاثیر ہے اور ہر محبت کا اپنا ایک اثر ہے اور رنگ ہے. جتنے بھی نبی ہوئے اور رسول ہوئے ان میں سے ہر ایک اللہ کی محبت کے اس مقام پر ہے کہ اس مقام پر نہ تو کبھی غیر نبی اور رسول کے علاوہ کوئی اس مقام محبت پر ہوا اور نہ یہ ممکن ہے پوسیبل ہے. ہر نبی کا اور ہر رسول کا اپنا ایک رنگ ہے محبت میں اور اپنی شان ہے اللہ کی محبت میں.
اور ہر نبی اور رسول پر اللہ کی محبت کا اپنا ایک اثر اور ایفیکٹ ہے. ہر نبی پر، ہر رسول پر، اور ہر نبی اور ہر رسول اللہ سے محبت میں ایک منفرد اور ممتاز مقام پر ہوتا ہے. پھر جو اس نبی اور رسول کی دعوت کو مانتا ہے تو وہ نبی اور رسول اس کو بھی اللہ کی محبت دے دیتا ہے اور اس کو بھی اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، اور اسے بھی پھر لذت محبت اور محبت کی مٹھاس، محبت کی چاشنی اور سویٹنیس نصیب ہوتی ہے، ملتی ہے. پہلے محبت ہوتی ہے اور محبت کے بعد پھر اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کی لذت ہوتی ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہ محبت کے بعد جب اس کی لذت آتی ہے، اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی اور سویٹنیس، تو پھر انسان اپنا منہ سب سے موڑ کر سوئے محبوب لگا دیتا ہے. پھر وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ محبوب کا چہرہ اور محبوب کا رخ انور اس کی نگاہوں کے سامنے ہو. وہ محبوب کے علاوہ نہ کسی کو دیکھتا ہے اور نہ کسی کو دیکھنا پسند کرتا ہے. ہر وقت اس کی خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کاش اس کا محبوب اس کے نگاہوں کے سامنے ہو اور اس کی نظر ہر وقت محبوب پر ہو. تو محبت اور پھر لذت محبت اسے دنیا اور دنیا میں جو ہے سب سے بیگانہ بنا دیتی ہے. وہ سب سے اپنا تعلق توڑ کر صرف محبوب سے رشتہ جوڑتا ہے، صرف محبوب سے تعلق جوڑتا ہے. اور پھر اس کا جو حال ہوتا ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کی پھر جو زندگی ہوتی ہے اور زندگی کی جو ادائیں ہوتی ہیں وہ سب سے جداگانہ ہوتی ہیں، سب سے ممتاز ہوتی ہیں. احادیث میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا بیان کیا اور محبت کو مینشن کیا، تو وہاں حضور علیہ السلام نے احادیث میں لذت محبت کو اور محبت کی چاشنی اور مٹھاس اور محبت کی سویٹنیس کو بھی بیان کیا ہے مختلف احادیث میں. قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اللہ پاک نے صرف محبت کی بات نہیں کی. قرآن میں جہاں محبت ہے اور جہاں محبت کا بیان ہے، جہاں محبت کا ذکر ہے،
تو وہاں لذت محبت کا بیان اور لذت محبت کا ذکر بھی ہے قرآن میں. اس لیے کہ انسان کی محبت اس وقت کامل ہوتی ہے اور پرفیکٹ ہوتی ہے جب اسے لذت محبت کا بتایا جائے اور پھر وہ اس لذت کو اور سویٹنیس کو خود فیل کرے، خود محسوس کرے، تو پھر جا کر اس کی محبت کامل اور پرفیکٹ ہوتی. اللہ پاک نے فرمایا قد افلح، تحقیق کامیاب ہوا، من تزکا، وہ شخص جو پاک ہوا، صاف ہوا، ستھرا ہوا، اور جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، پاک اور صاف کیا. تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے کامیاب ہونا اور ایک ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا. تو کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے ظاہر اور باطن کو، اپنے انر کو اور اپنے آؤٹر کو پاک کر لے، پیوریفائی کر لے. اب سوال یہ ہے کہ پیوریفیکیشن، طہارت اور پاکی کیسے ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محبت سے ہوتی ہے، عشق سے ہوتی ہے. اگر کوئی مومن چاہتا ہے کہ اس کا ظاہر، آؤٹر، اور اس کا باطن، انر پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ والوں سے محبت کرے. تو اللہ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت سے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا، اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی. محبت پاک کرتی ہے، محبت صاف کرتی ہے، محبت میلوں کچیل کو دھوتی ہے، اور محبت تاریکیوں کو ختم کر کے اندر نور کا چراغاں کرتی ہے، اور دل کو محبوب کی محبت سے روشن بنا دیتی ہے، منور بنا دیتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ایک شان تھی محبت میں، اور اپنے ایک مقام تھا محبت میں. نبی تھے، رسول تھے، پاک، صاف، طیب و طاہر ہیں، اور خود حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں، حضور علیہ السلام کے دادا ہیں. نبی اور رسول ویسے بھی پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے گناہوں سے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں. یہ عقیدہ ہر مومن کا ہونا چاہیے کہ نبی گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص جو گناہوں سے پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، وہ اللہ سے محبت کرے، تو پھر اس کا مقام اور بڑھتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے. اور صوفیاء نے بیان کیا کہ محبت کے 4 معنی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ محبت کی 4 علامات ہیں، نشانیاں ہیں. نمبر 1، ہر وقت زبان پر محبوب کا نام جاری ہو، ہر وقت زبان پر محبوب کا نام ہو.
صبح ہو یا شام ہو، دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکیاں ہوں، جلوت میں لوگوں کے سامنے ہو یا پھر خلوت میں تن و تنہا ہو، امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو اور موافق ماحول ہو یا پھر مخالفتیں ہوں اور مخالف ماحول ہو، ہر وقت ان کی زبان پر، محبت کرنے والوں کی زبان پر محبوب کا نام ہوتا ہے۔ نمبر 2، تبتل، سب لوگوں سے الگ ہو جانا اور سب سے جدا ہو جانا، سب سے کٹ جانا اور سب سے الگ ہو کر محبوب کی طرف ہمہ متوجہ ہو جانا۔ اور نمبر 3، محبوب کی محبت کو ہر ایک محبت سے بلند جاننا اور اونچا جاننا۔ اور نمبر 4، اپنی حالت پر اور اپنے ماں سوا اور لوگوں کی حالت پر رونا۔ جب وہ اپنی حالت دیکھے تو رو پڑے اور اپنے علاوہ جو اور لوگوں کی حالت دیکھے تو اس پر بھی وہ رو پڑے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں محبت کی یہ چاروں رنگ تھے، یہ چاروں اثرات ان میں تھے، جسے میں نے بتایا کہ ایک محبت ہوتی ہے اور ایک محبت کے اثرات ہوتے ہیں، ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو محبت کا یہ اثر اور ایفیکٹ کہ ہر وقت زبان پر محبوب کا نام ہو، جس سے محبت ہے اس کا نام ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ہر وقت اللہ کا نام ہوتا، اللہ اللہ اللہ، اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے سوتے جاگتے، جلوتوں میں خلوتوں میں، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، ہر وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر اللہ اللہ کا نام ہوتا، اس لیے کہ اللہ محبوب جو ہوئے، اللہ سے محبت جو کی، اللہ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مانا جائے گا جب اس محبت کے اثرات بھی ہوں اور اس محبت کی نشانیاں بھی محبت کرنے والے میں ہوں۔ اور جہاں تک محبت کا یہ رنگ اور اثر ہے کہ سب سے جدا ہو جائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنا وطن اور اپنا ملک چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ تن و تنہا روانہ ہوئے، آپ نے ہجرت کی، مائیگریٹ کیا۔ تو محبوب کی محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اور لوگوں کو چھوڑ کر ہجرت کر جائے، مائیگریٹ کر جائے۔ یہ رنگ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے، سب سے الگ ہو گئے، سب سے جدا ہوئے اور کسی اور ملک میں اور وطن میں اور علاقے میں جا کر آباد ہوئے۔ اور آپ نے اللہ کی محبت کو ہر محبت سے اونچا جانا، ہر محبت سے اونچا جانا، وطن کی محبت سے، اپنی کنٹری کی محبت سے، مال و دولت کی محبت سے، عزت و شہرت کی محبت سے اور بیٹے کی محبت سے، خود اپنی محبت سے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہنا،
یہ نشانی ہے اس بات کی کہ انہوں نے اللہ کی محبت کو سب سے اونچا جانا اور اپنی محبت کو سب سے نیچے جانا. یہ نشانی ہوتی ہے محب کی اور محبت کرنے والے کی کہ اس کی نگاہ میں صرف محبوب کی محبت ہوتی ہے، باقی ساری محبتیں مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اور جب محبوب کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر وہ محبت ہر محبت کو نکال دیتی، ہر محبت کو نکال دیتی. سو سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ بھی ہوا. پھر ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی حالت دے کے رو پڑے اور لوگوں کی حالت دے کے اس پہ رو پڑے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنا حال دیکھتے تھے، اپنا حال دیکھتے تھے تو اپنے حال پر روتے، اور جب لوگوں کا حال دیکھتے کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ سے کٹ رہے ہیں اور اللہ کے دین کے باغی ہو رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے بھی روئے. تو یہ رونا بھی محبوب کے لیے تھا. تو محبوب کے لیے رونا یہ بھی محبت کے اثرات میں سے ہے، محبت کے اثرات میں سے ہے. کہیں نام آ جائے محبوب کا تو رونا، محبوب کا شہر آ جائے تو دیکھ کے رونا، محبوب کا کوئی پیغام آ جائے تو دیکھ کے رونا، محبوب کی کوئی نشانی مل جائے تو دیکھ کے رونا. اور یہ رونا اس وقت ہوتا ہے جب محبت کامل ہوتی ہے، پرفیکٹ ہوتی ہے. ہر وقت محبوب کے خیال میں گم رہنا، محبوب کے تصور میں ہونا اور ذہن سے ہر چیز مٹا کر اور نکال کر اپنے ذہن میں اور عقل و فکر میں صرف محبوب کو سما لینا، کہ محبوب سما جائے باقی سب نکل جائے. یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حیات میں ان کی زندگی میں ہوا کہ شب و روز اپنے محبوب کی محبت میں رویا کرتے، اپنے محبوب کی محبت میں رویا کرتے. اور اس محبت میں اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنا لیا. اور خلیل انسان اس وقت بنتا ہے، خلیل انسان کو اس وقت بنایا جاتا ہے کہ جب کہ اس کی روح، اس کے نفس، اس کے دل اور اس کے پورے جسم میں سوا محبت خدا کے کچھ بھی نہ ہو، سوا اللہ کی محبت کے اور اللہ کی محبت کے اثرات کے کچھ بھی نہ ہو، تب جا کر انسان خلیل بنتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست. تو یہ دوستی فقط زبان سے نہیں ہوتی، یہ دوستی اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ محبت میں کامل ہو جائے اور اپنے آپ سے باقی سب کو نکال دے اور محبوب آ جائے اور محبوب کی محبت آ جائے اور اس محبت کا نور آ جائے اور اس محبت کا رنگ آ جائے. سیدنا فرید الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی تھے، وہ سجدے میں جاتے اور یہ دعا مانگتے، مولا قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، اویگ نابینا اٹھانا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ دعا کیوں مانگتے کہ مولا جب قیامت کو قبر سے اٹھوں تو اس حال میں اٹھوں کہ میں نابینا ہوں؟ تو اس ولی نے جواب دیا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا
کہ زندگی اللہ کی محبت میں گزری اور اللہ والوں کی محبت میں گزری کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو میری نظر کسی اور پر پڑے، اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ نابینا ہو جاؤں، اور جب اس کا جلوہ آ جائے تو صرف اسے تکوں اور اسے دیکھوں۔ تو آپ نے کبھی ایسے دیوانے بھی دیکھے ہیں جو یہ دعا مانگے مولا نابینا کرتے؟ حضور السلام کا جب وصال ہوا تو حضور السلام کے ایک صحابی نے دعا مانگی تھی، مولا مجھے نابینا کر دے، میری آنکھوں کی بینائی لے لے تاکہ میں مصطفیٰ کے بعد کسی کو نہ دیکھوں۔ دیکھنے کہ بس ایک ہی تھے، محبوب تھے، وہ چلے گئے، اب میں ان آنکھوں کو قربان کرتا ہوں، ان کی بینائی لے لے کہ قیامت کو جب محبوب سامنے ہو تو پھر آنکھوں میں نور بھی ہو، یعنی آنکھیں بند ہو تو محبوب کا خیال ہو اور آنکھیں کھولیں تو محبوب کا چہرہ سامنے ہو، محبوب کا چہرہ سامنے ہو۔ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے کامل اولیاء میں سے ہوئے، ان سے لوگ ملنے گئے اور وہ اپنے مکان سے نکلے، آنکھیں بند تھیں، آنکھیں بند تھیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو کیوں بند کیا؟ تو فرمایا کہ آج سے بند نہیں ہے، 45 سال ہو گئے، 45 ایئرز سے آنکھیں بند ہیں۔ پوچھا کیوں بند ہیں؟ فرمایا آنکھیں اس لیے بند ہیں تاکہ میں ان آنکھوں سے اللہ کے سوا کسی اور کو نہ دیکھوں۔ آنکھیں ہوں تو سامنے محبوب ہو، اور محبوب چلا جائے تو پھر آنکھیں بند ہو جائیں، آنکھیں بند ہو جائیں، تاکہ ان آنکھوں کے راستے دل میں محبوب کے علاوہ کوئی اور نہ اتر جائے۔ کیونکہ آپ جس کو دیکھتے ہیں تو کبھی وہ دل میں اتر جاتا ہے، آنکھوں کے راستے سے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو اولیاء نہیں دیکھتے سوا محبوب کے، سوا خدا کے، اور سوا اولیاء کے کسی اور کو، تاکہ نہ دیکھیں اور نہ آنکھوں کے راستے سے وہ دل میں اترے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا یہ فیضان اور اثرات ہم سب کو اس کے ذرات نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه